کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذبح کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. آپ نے صبح اٹھ کے اونٹ صدقہ کیے. آپ کو شک پڑ گیا کہ آخر میں یہ کیا خواب دیکھ رہا ہوں. آپ شک میں رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یا واقعی یہ صرف محض خواب ہے. تو آپ نے اونٹ صدقے کیے صبح. تو چونکہ آپ شک میں تھے اور یہ خواب کب دیکھا؟ 8 ذی الحج کو. کب دیکھا؟ تو اس دن کا نام ہوا یوم الترویہ، شک کا دن. 8 ذی الحج کو خواب دیکھا لیکن آپ اس خواب کی حقیقت تک صحیح طرح پہنچ نہ پائے. آپ نے صبح اونٹ صدقہ کیے تو اس دن کا نام ہوا یوم الترویہ. پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. جب دوسرے دن آپ نے خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ صرف خواب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. نبی کا خواب وحی ہوتی ہے. اب آپ نے اس کو پہچان لیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے. تو جب آپ نے اس خواب کو وحی سمجھ لیا اور جان لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں نے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، اللہ اکبر، تو اس دن کو کہا جانے لگا یوم العرفہ. عرفہ جان پہچان کا دن، کہ اب آپ نے پہچان لیا کہ اب یہ اللہ کا حکم ہے. آپ نے جان لیا کہ اللہ کا حکم ہے میں نے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے حضرت اسماعیل کو یہ بتایا. کتنی عمر تھی؟ 11 یا 12 سال، بعض نے اس سے بھی کم لکھی ہے. تو آپ نے یہ قرآن کی آیتیں اس کا حصہ بنی قرآن کا. آپ نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تو کیا چاہتا ہے، آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام، ماں کی تربیت تھی، والد تو تھے ہی نہیں، والد تو چلے گئے تھے چھوڑ کر. تربیت کس نے کی؟ ایک اللہ کی ولیہ نے، اللہ کی نیک بندی نے، جو نبی کی زوجہ اور ایک نبی کی والدہ. تو حضرت اسماعیل نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اللہ اکبر. تو یہ جواب دیا. وہ کوئی آج کا ہوتا بھائی ابا کیسی باتیں کر رہو، کوئی صدقہ ودقہ دو، اپنے بچے کو ذبح کرو گے کیا؟ وہ نبی تھے، نبی کا خواب حجت ہے، دلیل ہے، وحی ہے. تو یہ 8 ذی الحج کو آپ نے جان لیا. اب 10 کو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. آپ نے وصیت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ مجھے زمین پر پیٹھ کے بل نہ لٹائیں بلکہ پیٹ کے بل لٹائیں، یعنی میرا چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف ہو اور یہاں سے چھری چلائیں. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ ذبح تو یہاں سے ہوتا ہے، تو یہ زمین کی طرف چہرہ کیوں؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کر آپ اس کام سے رک جائیں. کیا تربیت تھی یار. ایسا نہ ہو کہ ابا جان آپ میرا چہرہ دیکھیں اور اس کام سے رک جائیں. آپ کے اندر شفقت بھرا ہے اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی جگہ کوئی دوسرا کام ہو، کوئی دوسرا حکم ہو، تو میرا چہرہ زمین کی طرف اور آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور پھر ذبح کریں. یہ ایک جان کیا، اللہ کے نام پر اگر میری ہزاروں جانیں ہوں گی اس کے حکم پر قربان. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل تھے، اللہ کے حکم پر عمل کیا اور چھری چلائی لیکن چھری نہ چلی. آپ نے پھر چلائی، نہ چلی. حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جان کیا الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں؟ چھری چلائیں، اللہ کے حکم پر عمل کریں. آپ نے چلائی مگر وہ نہ چلی. آپ نے اور تیزی کے ساتھ چلائی، سختی کے ساتھ چلائی، وہ چل گئی. اور تکبیر کی آواز سنی تو آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ایک جنتی مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہو چکا تھا. اور حضرت اسماعیل سامنے مسکرا رہے تھے اور جبریل امین نے جب ذبح ہوا وہ جنتی مینڈھا تو جبریل امین نے زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیر کہی اور پھر یہ فریضہ سر انجام دیا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک آزمائش کی جس میں آپ پورے اترے. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تم ہر آزمائش میں پورے اترے، اب تمہارے بعد آنے والے قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے سب دینوں میں، سب مذہبوں میں ہم تمہارا نام اور تمہاری تعریف رکھ دیں گے.
تو دنیا کے جس مذہب کو آپ اٹھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے. ان کی تعریف توصیف ان کی کوئی کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار نہیں کیا.